آج سے ارادہ کر لو نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا، بولو، آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ ساتھ میں کہو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبت، اللہ کی قسم کھل کر یہ کہہ دیتے ہیں اے اللہ تیرے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا، بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک واقعہ سنا دو آپ کو، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، کیا نبی کی شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ، بولو کس پر، ساتھ میں حضرت عمر، ساتھ میں کون، حضرت عمر، ہمارے نبی جا رہے ہیں اونٹ پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے سامنے دیکھا، حالانکہ ہمارے نبی اس طرف جا رہے ہیں، اور اس طرف سامنے کی گلی میں ہمارے نبی نے دیکھا کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں بہت دور دور سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا عمر عمر عمر، حضرت عمر نے کہا لبیک یا رسول اللہ کے رسول، کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھ رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے کہا کب سے دیکھا اس کو، کب سے وہ علاقے سے چلا آ رہا ہے، اونٹ لے کر آ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا، اور اس کے چہرے سے لگتا ہے بہت دور دور سے آیا ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا، کوئی بدو ہوگا، کوئی عربی ہوگا، کوئی دیہاتی ہوگا، اس کا پگڑ دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں چلو ان کے پاس جائے اور جا کر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مجھے سب گوارا ہوگا، میرا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نا 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 نا، سیدھا چلے اپنے راستے پر چلے، کیونکہ وہ دیہاتی ہے، دور سے آیا ہوا ہے، جنگلی ہے، عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی بات مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو چہرے پہ تھوکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، گالیاں دے گا، کیا ضرورت ہے ہم کو یہ سب کرنے کی؟ ہم چلے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، تم اس نظر سے دیکھتے ہو کہ وہ دیہاتی ہے، میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرا امتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تم وہ آنکھوں سے دیکھو کہ یہ دیہاتی ہے، میں وہ آنکھوں سے دیکھوں کہ میرا امتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر ہمارے نبی نے چھوٹ بھی دے دی، کہا عمر تمہیں نہیں آنا کوئی بات نہیں، یہاں کھڑے رہو، میں جاتا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم میری فکر نہیں ہے، مجھے اپنی جان نہیں جان محمد کی فکر ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو عمر، پھر گئے، وہ دیہاتی کے پاس گئے اور جا کر اس کے اونٹ کی رسی کو پکڑا۔ وہاں اس زمانے میں اونٹ کی رسی کو پکڑے مطلب آپ کو کوئی کام ہے، تو دیہاتی نے اوپر بیٹھے بیٹھے کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا آپ ذرا نیچے آ جائے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ دیہاتی آ گئے، نیچے آ گئے، ہمارے نبی نے باتیں شروع کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ دیہاتی نے کہا محمد رسول اللہ کون؟ میں محمد، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا، میرے پاس جبرائیل بھی آوے، میرے پاس قرآن بھی اترے۔ اور دیہاتی نے کہا سنا تھا محمد کے بارے میں سنا تھا مگر اچھا نہیں سنا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو نے اچھا سنا ہو یا برا سنا ہو کلمہ پڑھ لے، مجھے سب گوارا مگر تو جہنم میں چاہیے مجھے گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ دیہاتی نے کیا کہا معلوم مجھے؟ وہ دیہاتی کہنے لگا شکر مانو میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، ورنہ قتل کر دیتا۔ ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے یوں آئے، اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے پاس ہے، مطلب میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ہاں، ہمارے نبی اخلاق سے بھرے ہوئے کہا محلن یا عمر ٹھہرو نا، ہم نے کب بلایا آپ کو؟ ٹھہرو نا، یہاں ٹھہرے رہو۔ حضرت عمر ٹھہرے تو دیہاتی نے جب یہ اخلاق دیکھے تو اپنے اونٹ کے اوپر ایک کوتھڑا تھا، ایک میلا کچیلا کوتھڑا تھا، اس کے اندر کوئی مرا ہوا جانور تھا، وہ لے کر آئے اور آ کر یوں زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ محمد آپ کہتے ہو نا کہ آپ نبی ہے، یہ مرا ہوا جانور ابھی شکار کر کے لایا ہوں، کوتھڑے میں بند ہے، مرا ہوا ہے، خون سے لت پت ہے، اس کو زندہ کر دو، اس کو کیا کر دو؟ حضرت عمر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ تو مردے کو زندہ کرنے کو کہتا ہے، آپ دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے کہ مردے کو زندہ کریں،
ہمارے نبی نے بھی اس کو سمجھایا کہ ہاں عمر صحیح کہہ رہے ہیں، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ مردے کو زندہ کرو، میرا مقصد تو ہے کہ پوری دنیا میں ایمان، امان، چین، سکون ہے نا۔ ہمارے نبی کیوں آئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہمارے نبی کا مقصد یہ تھا پوری دنیا میں چین، سکون، امن ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے وہ دیہاتی کو یوں پکڑ لیا، کہا کہ کیا ہے، کیا معاملہ، اب مردے کو زندہ کرواؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مہلا یا عمر، عمر پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ ہاں کہا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو جائے گا؟ تو دیہاتی نے کہا ہو جائے تو کلمہ پڑھ لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وہ کوتھڑا، وہ ٹھیلا جو گندا، میلا، کچیلا، خون سے لت پت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، بولو صرف زندہ نہیں ہوگا، بلکہ زندہ ہو کر یہ بات بھی کرنا شروع کر دے گا۔ یہ زندہ ہو کر کیا کرے گا؟ بات بھی کرنا شروع کر دے۔ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ٹھیلا پھٹا اور جانور کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا کہ بدن پہ خون کا دھبا بھی نظر نہیں آیا۔ تو دیہاتی اور پیچھے کون ہے؟ تعجب سے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تعجب مت کرو، ابھی تو باتیں شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بات بھی ہوگی۔ آپ بات کریں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو سوال پوچھوں گا، یہ دونوں سوال کا جواب دے دے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے وہ جو تھے نا کہنے آپ کیا پوچھیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنو میرا پہلا سوال ہے، اس جانور کی طرف اشارہ کیا جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے اشارہ کر کے پوچھا این اللہ اور من هو اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ میرے پیاروں صحیح میں اگر ہم کو کوئی پوچھے نا اللہ کون ہے، وہ ہم جواب نہیں دے سکتے جو اللہ کے حکم سے زندہ ہونے والے جانور نے جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور جیسے ہمارے نبی نے پوچھا نا اللہ کون ہے، وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ، سبحان اللہ، وفی الارض سبیلہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت راحتہ، وفی النار عذابہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا اے زندہ ہونے والا جانور اللہ کے حکم سے بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت ہی رحمت برساتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جہنم میں شعلے بھڑکاتا ہے۔ حضرت عمر اور وہ دیہاتی کہاں پر ہے؟ جانور نے جواب دے دیا۔ ہمارے نبی نے کہا، وہ دیہاتی جو تھے نا کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان بے شک تم لے آئے، لیکن ایک سوال باقی۔ کیا سوال؟ کہا من انا، اے جانور یہ بتا میں کون ہوں۔ بھائی اس پر میں بات ختم کروں گا اور اسی پر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سب سن رہے ہو نا؟ جواب دینے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے زندہ ہوا؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من انا، یہ بتا میں کون ہوں۔ وہ جانور نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ وہ جانور نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور پہلا جملہ کہا انت رحمت للعالمین۔ دوسرا جملہ انت نبی المرسلین، اور تیسرا جملہ فرمایا قد افلح من زکا محمدا، اور آخری جملہ وقد خاب من دسا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور نے 4 باتیں بولی۔ سب سے پہلی بات بولی میرے نبی پوری دنیا میں تھوڑی تھوڑی رحمت ہوگی، اللہ نے پوری دنیا کے رحمت کا بادشاہ آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نمبر 2، سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا بھی امام ہوگا۔ اور آخری بات جو جانور نے کہی اس پر میں بات ختم کروں گا۔ اس جانور نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن۔
اور وہ برباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا۔ بس میرے پیاروں، دیہاتی نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر خوش ہو گئے، ہمارے نبی وہاں سے گئے، لیکن ہم سب کو پیغام دے کر گئے، جس نے محمد کا دامن تھاما وہ آباد ہو گیا، اور جس نے محمد کے دامن کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا۔ آج ہم سب کون کون ہاتھ اٹھا کر بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی ہے، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن ہے، مصطفیٰ کا دامن ہے، کلیم اللہ کا دامن ہے، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن۔ اچھا پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، صحیح کہہ رہے ہو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع میرے سوال کا جواب دے گا نا انشاءاللہ، صرف میں جو بولوں وہی بولتے جاؤ، چلو سوال جواب چھوڑ دو، سیدھے جو میں کہوں وہ سامنے بولنا شروع کر دو، شروع کرو بولنا شروع کرو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ہوئے نا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے نا۔ اچھا مولانا عاقل صاحب میں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دھرمپور میں پہلی مرتبہ آیا، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بولو کرتے نا، بلکہ یہ مت بولو کرتے، بولو کرتے تھے، بولو بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے، اور اب بولو کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول، پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا ادھر ہو جائے۔ ایک دوسری بات ہے ساتھ میں، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، رات کا سناٹا چھایا ہوا، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے رات کے سناٹے میں، ہمارے نبی پہلی مرتبہ انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اور اوپر اشارہ کرے، تیسری مرتبہ اور اوپر اشارہ کرے، 1400 صحابہ بیٹھے رات کے سناٹے میں، سب کے سب فرماتے ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے۔ ایک سفر بتا رہا ہوں، بہت پیارا سفر، سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ، واپس اس بات پر ہم لوگ آ رہے ہیں، اس بات پر واپس آ رہے ہیں، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ایک چھوٹا سا پیارا سا سفر میں آپ کو بتاؤں، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایسا مقدس سفر کوئی نہیں ہوگا جس میں تین، بولو کتنے؟ درمیان میں ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر فاروق، بتاؤ دھرمپور والوں اس سے بڑھ کر کوئی سفر ہوگا؟ سفر میں کون ہے؟ بیچ میں نبیوں کے نبی، بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، وہ صرف ہمارے نبی نہیں، ارے بولو ہمارے نبی نہیں، سارے نبیوں کے نبی وہ ہمارے نبی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا، اور پورا مجمع بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہیں، ہم کو ضرورت ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پورا مجمع بولے نا، سفر میں بیچ میں کون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتایا دائیں طرف کون، تھوڑا پیچھے، لیکن کون چل رہے؟ میں نے بولو نا کون چل رہے؟ دائیں طرف حضرت ابو بکر، بولو حضرت ابو بکر، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف کون؟
حضرت عمر، بولو کون حضرت عمر، جن کے بارے میں خود ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر اللہ کسی کو نبی بناتے ویسے کوئی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع سنے گا یہ سفر. بیچ میں کون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، دائیں طرف حضرت ابوبکر، بائیں طرف حضرت عمر. اچھا ایک بات اور بھی سمجھنا، دائیں طرف کون ہے؟ حضرت ابوبکر، جو بہت جمال والے، بولو بہت جمال والے، بہت رحم والے، بہت رونے والے، بہت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے. مطلب دائیں طرف حضرت ابوبکر ہے جو جمال ہی جمال ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے جو جلال ہی جلال ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ آپ کو معلوم ہے. دھرم پور والوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ گلی میں انٹر ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو مسکرائے. تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میں گلی میں آتا آپ مسکراتے کیوں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تو قدم رکھتا ہے شیطان بھاگتا ہے. ہم دھرم پور والے قدم رکھتے تو شیطان آتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ابو بکر بولو جمال ہی جمال، ادھر عمر جلال ہی جلال، بیچ میں مصطفیٰ کمال ہی کمال. بولیے سبحان اللہ. اچھا یہ سفر کتنا پیارا ہوگا. دیکھو ہمارے نبی آگے آگے، دائیں طرف بولو حضرت ابو بکر. اب تو آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، بولو بائیں طرف کون؟ حضرت. اچھا جا رہے ہیں اچانک ایک آواز ہے. اب سفر میں کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی جنگل ہے، کوئی بیابان ہے، کوئی صحرا ہے. اس زمانے میں جیسے جنگل ہوتے تھے، بس جا رہے ہیں ہمارے نبی، اچانک ایک آواز آئی. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اچانک ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز آئی تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، عمر ابو بکر کو دیکھے. کون بولے؟ کیونکہ یہ آواز ہم تو بولے نہیں، تو یہ آواز آئی کہاں سے؟ تو ابو بکر پہ میرے کو نہیں معلوم، عمر بھی اشارے میں بولے میرے کو نہیں معلوم. اچھا 10 قدم ہمارے نبی آگے گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی 10 قدم آگے گئے. اب آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آتی ہے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اللہ کے نبی آپ پر سلام، اللہ کے محبوب آپ پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں ہمارے نبی کے قریب پہنچ گئے. کہا اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی چہرے انور جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور کو ایسے اٹھایا. صحابہ فرماتے جب اچانک ہمارے نبی چہرے انور اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب، نوجوانان دھرم پور. ارے مائک والا سو گیا اور آواز کم کر دو. اب سننا حضرت ابو بکر اور عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ وہ آواز سن رہے جو آواز ہم لوگ سن رہے؟ سننا ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور ہمارے نبی نے کچھ فرمایا نہیں. بولو ہمارے نبی نے کچھ فرمایا نہیں. پورا مجمع سننا. میں عربی عبارت جو حدیث میں ہے وہ عبارت میں پڑھ کر بتاتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، چہرے انور کو اوپر کیا. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ کہا ابو بکر عمر. ہمارے نبی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ابو بکر عمر یہ چٹان مجھے پہچانتی ہے، یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جب پورا دھرم پور والے بولے یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ارے بولو سنا. ہمارے نبی کو کس نے پہچانا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے پہچانا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کس نے پہچانا؟ یہ پتھر میں جان ہے، عقل ہے، اس میں روح ہے، اس کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے. ارے دھرم پور میں کوئی پتھر بھی آپ نے اٹھا کر پھینکا، کچھ نہیں بولا، آپ نے پھر اٹھا کر دور پھینکا.
ہم دھرمپور والے عقل والے، روح والے، جسم والے، کلمہ والے، آج تک ہم نے نبی کو نہیں پہچانا۔ لا الہ الا اللہ، یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ کو یاد کرو تو کیا نہیں ملتا۔ آپ کو ایک واقعہ سنو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بولو صلی اللہ ہو، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی آئے، ایک بوڑھے صحابی، ساتھ میں بولیں گے، ایک بوڑھے لکڑی کا سہارا لے کے بیچارے بہت بوڑھے دھیرے دھیرے آئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ بوڑھے میاں آ رہے، تو ہمارے نبی نے خود فرمایا الطریق الطریق، بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو، وہ بوڑھے میاں آ رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھے صحابی بیچارے بہت کمزور لکڑی کا سہارا لے کر آئے، ایک طرف لکڑی کو رکھا اور سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ ساتھ میں بولو کیا پوچھنے آیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا پوچھنے آئے؟ تو انہوں نے کہا جب سے ایمان لایا اللہ کی قسم میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ، میرا ایک بھی روزہ بڑھاپے کی حالت میں بھی چھوٹا نہیں، میں نے ہر سال زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ میں میں نے کبھی کمی نہیں کی ہے۔ اور آخری زمانہ تھا، فرمایا الحمدللہ حج بیت اللہ سے بھی فارغ ہو گیا، مطلب کلمہ بھی، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی۔ تو ہمارے نبی بہت خوش ہوئے، فرمایا پھر آئے کیوں؟ فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، کوئی ایسا عمل بتاؤ، کیونکہ کلمہ میرے پاس، نماز میرے پاس، روزہ میرے پاس، زکوٰۃ میرے پاس، حج میرے پاس، اب اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو، بس وہ میں عمل کروں اور جب میں مروں اور قیامت میں اٹھوں تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم تو بہت بھاری سوال لے کر آئے ہو کہ ایک ایسا عمل بتاؤ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، اور نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ کلمہ بھی ہے، بولو لا الہ۔ کہنے لگے لیکن ایک عمل، اسپیشل عمل بتاؤ کہ بس کرو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کر لو؟ تہجد کی نماز پڑھ لو، اور تہجد کی نماز اللہ کی قسم بہت پیاری نماز ہے۔ ہم جیسا کوئی نالائق بھی تہجد کی نماز میں اٹھتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد اللہ سے لو لگ جاتی ہے، تو اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام کی تہجد کی نماز کیسی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا تہجد کی نماز پڑھو، اور جو تہجد کی نماز پڑھے اللہ فرماتا ایسی جنت دوں گا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں رات کو تہجد میں اٹھے، کبھی اللہ کے ڈر سے رونا شروع کرے، کبھی جنت کو مانگنے لگے، اللہ فرماتے ایسی جنت عطا کروں گا کہ جاؤ گے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤ، تہجد کی نماز ہے نا، ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہوئی؟ ہمارے نبی پر 6، ہمارے نبی پر 6۔ کون سی نماز؟ ہم پر نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ امت پر نہیں ورنہ بہت گنہگار ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نماز کو فرض کیا؟ تہجد۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، ہم نے آپ پر تہجد کو فرض قرار دے دیا۔ تو خیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوڑھے میاں پہ آ جائے، انہوں نے کہا ایک ایسا اسپیشل عمل بتاؤ کہ کروں اور کہاں چلا جاؤں اور کوئی حساب کتاب؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا پڑھنا؟ بولو نا کیا پڑھنا؟ پڑھو گے؟ تو صحابی نے منع کر دیا،
ہم تو ہاں بولتے ہیں، بہت ہمت والے، کم بخت 15 دن سے فجر نہیں پڑھا، نہیں ہاں بولتا تہجد پڑھوں گا۔ وہ صحابی نے منع کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تہجد پڑھو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول لا استطیع بہذا، نہیں ہوگا میرے سے، کیونکہ وہ زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ مسجد کے باہر نکلو تو وضو خانہ، نیچے بھی وضو خانہ، اوپر بھی وضو خانہ، اب وہاں تو معلوم نہیں کہاں جا کے پانی لے لے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہو، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے، اب صبح صبح کہاں لوٹے میں پانی بھرنے جاؤں گا اور کہاں پانی لاؤں گا اور کہاں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اس لیے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی اور چیز بتاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہاں سب نے کہا کہ پڑھیں گے، اور صاف کہہ دیا، وہ سچے تھے۔ بولو صحابہ کرام سچے نے کہہ دیا لا استطیع بہذا، تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی اور کام بتاؤ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اگر تم تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا عمل بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ کہا اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم زکوٰۃ تو دیتے ہو؟ بولو زکوٰۃ تو دیتے ہو، وہ تو ہے ایکسٹرا صدقہ خیرات، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار، یہاں مدینے میں بہت سے غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، زکوٰۃ تو دیتے ہو مگر صدقہ دے دو، نہ خیرات دے دو، نہ اللہ واسطے دے دو، نہ نفل سمجھ کے دے دو، اور غریب مسکین بیوہ یتیم لاچار مجبور میں دے دو۔ اور یہ بھی تو بہت بڑا ثواب ہے کہ نہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو دل کھول کر مال استعمال کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی یعنی زکوٰۃ تو دیتا ہے، ایکسٹرا جو لوگوں کی مدد کرتا نا، اللہ فرماتا جو ولی کا مقام قیامت میں ہوگا تیرا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ بولو کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ 3 پارے میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو رات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو دن میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کبھی اوپن ہو کر سارا مال دے، کبھی چھپ کے اپنا مال دے، اللہ فرماتے نہ قیامت میں کوئی غم ہوگا نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو قیامت میں ولیوں کو ملنے والا، صدقہ اور خیرات والے کو بھی میں عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کریں گے صدقہ خیرات؟ انہوں نے منع کر دیا۔ وہ صحابی نے کہا نہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ نے مال دیا ہے۔ کہا زکوٰۃ تو دیتا ہوں نا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو کچھ صدقہ خیرات؟ کہا لا استطیع بہذا، جی نہیں چاہتا دینے کا۔ ہم میں سے کوئی ایسا بولے؟ حالانکہ کتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہوگی، اور ابھی میں پوچھوں گا صدقہ خیرات دے گا؟ ہاں مولانا دوں گا نا۔ تو زکوٰۃ کون ہمارا باپ دے گا؟ وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول بولو یہ بھی، ارے تہجد بھی نہیں اور یہ صدقہ خیرات بھی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا؟ کہا آپ بتاؤ نا، کوئی عمل بتاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل تو بتائے۔ کہا اللہ کے رسول کچھ اچھا عمل بتا دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو ایک عمل بتاتا ہوں جس میں جان کو بھی تکلیف نہیں اور مال کو بھی تکلیف نہیں۔ تہجد میں تو جان کو تکلیف تھی کہ صبح صبح اٹھانے کا، اور صدقہ خیرات میں مال کو تکلیف ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ عمل یہ ہے کہ نہ جان کی تکلیف نہ مال کی تکلیف۔ تو وہ بوڑھے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتاؤ نا ایسا کون سا عمل ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب خالی وقت ملے، دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، جب خالی وقت ملے اللہ 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 کرتے رہنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ تو بہت آسان ہے، جب بھی ہم خالی وقت ہو تو کیا کرنے کا؟ اللہ 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 بولو، ہے نا؟ اور اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں جو خالی وقت میں اللہ اللہ کرے۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ 24 گھنٹے تعریف کس کی؟ ساتھ میں پڑھو نا، ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ
حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. پورا مجمع بولے نا صبح میں کس کا نام اللہ، دوپہر میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کی تعریف بولو اللہ، رات کے سناٹے میں بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ وہ صحابی یوں لکڑی لے کر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہو گیا، اب جب بھی خالی وقت ملے گا میں بوڑھا آدمی اللہ اللہ اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر تو پکا تو میری بات بھی پکی، جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ سب کرتے اور خالی وقت میں اللہ اللہ کرے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ہمارے نبی نے فرمایا عمر اللہ کی قسم یہ نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو خالی وقت میں اللہ اللہ کرے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ کی قسم اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں. جب ان کی عمر 25 سال کی تھی، وہ اللہ کے ولی کا نام حضرت بابا فرید الدین، بولو حضرت بابا، پورا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اتنا آپ کو یاد نہ رہے اتنا یاد رکھے، 25 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. جب ان کی عمر 25 سال کی تھی، بولو بول بابا فرید الدین. اس زمانے میں وہ سفر ہوتے تھے، اس زمانے میں گاڑی واڑیاں نہیں ہوتی تھی اور کوئی غریب ہو تو اس کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی تھی. حضرت بابا فرید الدین چلے جا رہے اور سفر کیوں کر رہے؟ بھائی سوال ہوتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں سفر کیوں کر رہے؟ کیا کوئی کاروبار تھا، کوئی تجارت تھی، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ تھا؟ نہ، اس لیے سفر کر رہے گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیہات دیہات، تاکہ ایک ہی آواز بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا رہے، اب ایک ایسے جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پانی ہے نہیں، اور ظہر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. اب ظاہری بات ہے ظہر کا ٹائم شروع ہوگا تو وضو کے لیے، اور یہ چلچلاتی گرمی میں پیاس لگے گی تو کس کی ضرورت پڑے گی؟ پانی. اور کچھ راستے میں کھانا وانا پکائیں گے تو اس میں بھی کس کی ضرورت پڑے گی؟ پانی کی. اور پانی ہے نہیں. تو بابا فرید الدین سوچنے لگے پانی نہیں ہے کیا کرے. بس دل و دماغ میں اللہ نے بات ڈالی، چلتے رہو، انتظام کرنے والا کون؟ اللہ. بس کام چلتے رہیں گے، انتظام اللہ کرے گا. اب بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ چلتے گئے چلچلاتی گرمی. اچانک سامنے کنواں نظر آیا، بولو سبحان اللہ. اچھا جلدی اپنے کنویں کے پاس گئے، کنویں کو دیکھا کہ پانی ہے بالکل صاف ستھرا کلیئر، بہت اچھا پانی ہے. اور ویسے بھی جھرنے کا پانی اور کنویں کا پانی بڑا پیارا پانی ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ زمین سے اللہ نکالتا ہے وہ پانی کو، بڑا اچھا پانی. لیکن دیکھا کہ پانی بہت اندر ہے، یعنی یہ ایسا ہاتھ ڈال کے پانی نہیں نکلے گا. اس کے لیے ہم کو کچھ ڈول چاہیے، کچھ رسی چاہیے، رسی اور ڈول کو باندھے اور اس کے بعد پھر اتارے اور پھر پانی نکال. لیکن رسی بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. پانی ہے مگر نکالنے کی طاقت. تو بابا فرید الدین نے سوچا کہ ٹھیک ہے پانی تک تو آ ہی گئے ہیں، ایک چادر بچھائی اور تھوڑا دور لیٹ گئے. کیوں لیٹ گئے؟ ارے کوئی مسافر آئے گا، بھائی جنگل ہے، تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی مسافر آئے گا. ارے اس کے پاس رسی بھی ہوگی، اس کے بعد ڈول بھی ہوگا. ہم تھوڑی دیر کے لیے رسی مانگ لیں گے، ڈول مانگ لیں گے، پانی نکالیں گے، پانی بھر لیں گے، بس پھر کیا ہے، پھر تو پانی پانی ہوگا انشاءاللہ. یہ کہہ کر حضرت بابا فرید الدین بولو گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کیا بچھایا؟ میں نے بولو نا کیا بچھایا؟ ہاں چادر بچھائی اور ایسے ہی لیٹے گئے. ابھی لیٹے اتنے میں تو معلوم نہیں دور سے بڑی آواز آئی، دھڑام 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 بڑی آواز آئی. تو یہ تو لیٹے تھے، فوراً اٹھ گئے کہ کیا ہوا بھائی، اچانک جنگل میں کیا ہوا، یہ دھڑام دھڑام آوازیں کیا کی آتی. تو دیکھا کہ جنگل میں جو جنگلی ہرنیں ہوتی نا، ہرن وہ بھی جنگلی بڑے بڑے سینگ والے، وہ سب دوڑے آ رہے اور اسی کنویں کے پاس آ رہے. تو بابا فرید الدین نے کنارہ پکڑ لیا کیونکہ بڑے بڑے ہرنے ہیں، جنگلی ہرنے بڑے بڑے سینگوں والے، اور دل میں سوچنے لگے میرے انسان کو پانی نہیں ملا، ان کو کہاں سے پانی ملے گا. لیکن وہ ساری ہرنے کنویں کے پاس آئی، کہو سبحان اللہ، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا، چھلا چھل لبا لب پانی اوپر آ گیا. اور ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا، جتنی ہرنیں تھی جنگلی ہرنیں سب نے پانی پینا شروع کیا. بابا فرید الدین ایک تو یہ حیران ہو گئے کہ پانی، اور دوسرا خوشی یہ ہوئی کہ پانی تو اوپر آ ہی گیا ہے. اب تو کیا ہے، یہ ہرنیں ذرا ہٹے،
اس کے بعد میں جا کے اپنا پانی استعمال کر لوں گا. بس وہ بہت دیر کے بعد وہ گھرنے گئی. جب ساری گھرنے چلی گئی بابا فرید الدین دوڑتے دوڑتے آئے کہ پانی چھلا چھل لبا لب بھرا ہے. آئے جیسے کنویں کے من کے پاس آئے, کنویں کے کنارے پر آئے, پانی اندر چلا گیا. ارے بولو پانی اندر چلا. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کاش کہ ہم قرآن میں پڑھے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ پانی کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ جا, جب چاہتا ہوں تو اوپر لاتا ہوں اور جب چاہتا ہوں تو اسے نیچے اتار دیتا ہوں. یہ سورہ ملک میں لکھا ہے. قرآن میں پڑھتے ہوں گے نا سورہ ملک, نہیں پڑھتے ہو تو پڑھو. سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے گارنٹی ہے کہ اس کو قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. قبر میں کوئی اس کے ساتھ بڑے لمبے چوڑے سوال جواب. سورہ ملک کی آخری آیت بولو, سورہ ملک کی. اللہ نے فرمایا قل ارائیتم, جن کو یاد ہو میرے سامنے پڑھو, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, اگر تمہارا یہ اللہ ہم سب کا اللہ اگر پانی کو زمین میں دھسا دے, بولو کوئی اوپر لانے والا, اور اوپر لے کر آئے تو کوئی نیچے پہنچانے والا. تو بابا فرید الدین آئے تو ہرنوں کے لیے پانی بولو. بابا فرید الدین آئے دوڑتے دوڑتے کہ چلو چلو چھلا چھل لبا لب پانی, میں جا کے پانی کو لے لوں. ارے پانی کو لیتے کیا, پانی پورا مجمع یاد کرو ایک بات کو. بابا فرید الدین وہیں روئے. عمر کتنی تھی؟ آج کا 25 سال کا جوان روتا ہے اللہ کے سامنے. موبائل سے فرصت ملے تو اللہ کے سامنے روئے. بابا فرید الدین بولو عمر کتنی؟ کیا دعا مانگی وہ دعا بھی کتابوں میں لکھی ہے. اور وہ دعا مانگی جو ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, وہی دعا بابا فرید الدین نے ہاتھ اٹھائے اور روتے روتے کیا دعا مانگی؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. یہ وہ دعا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بندی مانگتے اس کے بعد جو مانگتے میں عطا کر دیتا ہوں. وہ دعا بابا فرید الدین نے مانگی. کیا دعا مانگی میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو پڑھنا, اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی فاسقنی یا رب. یہ دعا مانگی. پورا مجمع ساتھ میں دعا کا ترجمہ کرے گا. یہ دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا تو ہی, بولو اللہ پیدا کرنے والا, اللہ ہدایت دینے والا تو ہی, اللہ کھلانے والا تو ہی, اللہ پلانے والا تو ہی, اللہ جھلانے والا تو ہی, اللہ موت کے گھاٹ اتارنے والا, بس کہاں اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہی, اللہ میرے کو پانی دے دے. بس اتنی دعا مانگی, اتنی دعا مانگی. پانی ابھی اوپر آیا, خالی پانی اندر ہچکولے کھانے لگا, پھٹ پھٹ آواز آنے لگی. تو بابا فرید الدین نے یہ دعا مانگنے کے بعد کہا اللہ وہ جانور آئے, ہرنیں آئیں, آپ نے پانی پلا دیا, میں انسان آخری نبی کا امتی, اللہ میں آؤں. اللہ پانی نہ آوے, بس غیب سے آواز آئی. کس کی آواز ہوگی؟ ساتھ میں بولو نا, کس کی آواز ہوگی؟ غیب سے اللہ کی آواز آئی, ہاں فرید الدین میرے بندے تم بھی پانی پینے آئے, ہم نے پانی ڈھسا دیا. ہرنے پانی پینے آئی, ہم نے پانی اوپر لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہرنوں نے مجھ پر بھروسہ کیا, میں نے پانی پلا دیا. تم نے ڈول اور رسی پر بھروسہ کیا, میں نے پانی کو ڈھسا دیا. تم نے تو یہ سوچا تھا نا کہ ڈول ملے گی, رسی ملے گی تو پانی اوپر آئے گا. ان ہرنوں نے اس پر بھروسہ کس پر کیا تھا؟ بابا فرید الدین روئے کا اللہ غلطی ہو گئی, اللہ غلطی ہو گئی, اللہ معاف کر دے. جب اللہ نے معاف کیا تو فوراً آواز کیا آتی معلوم؟ ہاں بابا فرید الدین آواز آتی, فرید الدین پانی اوپر آ رہا ہے. گئے, پانی اوپر آ گیا, گئے. جیسے پانی کو ہاتھ لگانے گئے, اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, آخری نبی کی امتی ہو, میرے ولی ہو, دعا مانگ لی ہے, ہم نے قبول کر لیا, اب ہاتھ بڑھانا نہیں, پانی خود تمہاری طرف آئے گا, تمہیں مکمل وضو کروا دے گا. تو کرنے دھرنے والا کون ہے میرے پیارو؟ اللہ. بعد سے ہم لوگ بھی اگر پہلا کام تو کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا بھول گئے؟ 100 مرتبہ.
اور دوسرا کام یاد رہے گا، بھروسہ کس پر کرنے کا؟ ساتھ میں بولو نا، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ تو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے، درود پڑھیں گے۔ تو میں ایک بہت پیاری بات بتا دوں، اگر آپ درود پڑھنے والے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، یہاں بہت کمزوری ہے درود پڑھنے میں، مولانا یعقوب صاحب ذرا ہمت کے ساتھ پڑھو تو میرے کو بھی ہمت آئے۔ بولو نا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرمائے۔ اچھا، ہمارے نبی جب بیان کرتے تھے نا تو ہم کیسے یہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرے یا تو کھڑے ہو کر کچھ بات کرے یا بیٹھ کر بات کرے، آپ کے بالکل بازو میں حضرت ابو بکر صدیق ہوا کرتے تھے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور بازو میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے، قرآن پاک کی باتیں ہو رہی ہے، حدیث پاک کی باتیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے۔ اچھا، وہ صحابی دور سے دیکھے تو ایسے لگے جیسے کوئی دیہاتی آئے، کوئی بدو آئے، کوئی عربی آئے، کوئی گاؤں کے رہنے والے آئے۔ جو وہ اندر آئے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں نہیں، پیچھے نہیں بیٹھو، آگے آؤ۔ حالانکہ قاعدہ ہے کہ جب پورا مجمع جمع ہوا ہے، آوے تو کہاں بیٹھنے کا؟ پیچھے بیٹھ جانے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے نہ بیٹھو، آگے آؤ، آگے آؤ۔ اب وہ گاؤں کے والے صحابی کے تھوڑے شرما گئے، جلدی سے آئے اور بیچ میں آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وہاں نہیں، آگے آؤ، آگے آؤ۔ اور بیچارے بہت شرماتے کہ میں دیر میں آیا، آ کر سیدھے پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ یہاں نہ بیٹھنا۔ تو حیران ہو گئے، اللہ کے رسول مجھے بیٹھنا کہاں ہے؟ اگر میں پیچھے بیٹھوں تو بھی آپ نے منع فرمایا، درمیان میں بیٹھوں تو منع فرمایا، آگے بیٹھوں تو بھی منع فرمایا، تو میں بیٹھوں کہاں؟ ہمارے نبی کے بازو میں کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تھوڑا سا ہٹ جاؤ، تھوڑا سا۔ حضرت ابو بکر ہٹ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ ایسے بیٹھ جاؤ کہ ایک طرف نظر کرو تو صدیق نظر آئے اور دوسری طرف نظر کرو تو محمد مجتبیٰ نظر آئے۔ سب مجلس میں تعجب سے دیکھنے لگے، کیا ہو گیا یہ؟ آج تک کوئی یہ جگہ پر بیٹھا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول اور ابو بکر بیٹھے ہو، بیچ میں آج تک کوئی بیٹھا نہیں، یہ کیسے بیٹھ گئے؟ سب تعجب کرنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اتتعجبون، کیا تم لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا نا کہ میں نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں تعجب تو ہو رہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے بھی تعجب ہوا تھا جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو اپنے قریب میں بٹھا لو اور ابو بکر اور تمہارے بیچ میں بٹھا لو، مجھے بھی تعجب ہوا۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا یہ ایک عمل کرتا ہے، بھلے گاؤں کا رہنے والا لیکن ایک عمل کرتا، ایک ایسا درود پاک پڑھتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھنا وہ تو ہے کمال، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا یہ درود پاک پڑھتا ہے اور اتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ نہیں، جو بھی یہ درود محبت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، آج دنیا میں نے ان کو ابو بکر اور مصطفیٰ کے درمیان میں بٹھایا، میرا کوئی بھی بندہ یہ درود پڑھے گا، کل قیامت میں بھی ابو بکر اور مصطفیٰ کے درمیان میں ہم اس کو لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو کون چاہتا ہے بھائی ابو بکر اور مصطفیٰ کے درمیان میں کون سا درود وہ پڑھتے تھے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو آپ کو یاد ہے، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له، اتنا بڑھا دینے کا، کما تحب وترضى له، اتنا بڑھا دیا۔ انشاءاللہ ہم قیامت میں اٹھیں گے، ہم میں سے ہر ایک کی ایک شان ہوگی، اٹھے گا، ایک طرف صدیق نظر آئیں گے، دوسری طرف نبی نظر آئیں گے، بولو تو سب پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، بالکل پکی بات بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب سب لوگ اس بات، اب ایک آخری بات آپ کو بتا دوں، نکاح سادگی کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سعید بن مسیب، بولو سنو ساتھ میں سنو، کون؟ حضرت سعید بن مسیب، یعنی صحابہ میں جیسا نمبر حضرت ابو بکر اور عمر کا تھا، ویسے تابعین میں نمبر ان کا بھی آتا ہے، کن کا؟ حضرت سعید بن مسیب۔ اور یہ حدیث کے امام، اتنی حدیث ان کو یاد تھی، یہ مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، تو جو اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتے تھے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی 15 سال کا لڑکا پڑھے گا 16، وہاں تو 50 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے، اور پورا مدینہ۔ اچھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو بہت خاص تھے، جن کا نام تھا ابن وداعہ، نام مشکل ہے لیکن آپ یاد رکھو، کیا نام ہے؟ ابن۔
تو وہ 4-5 دن تک سبق میں نہیں آئے. اب وہ جو پروفیسر ہوتا ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے, اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میرا بریلینٹ اسٹوڈنٹ, میرا خاص اسٹوڈنٹ 4-5 دن سے سبق میں نہیں آئے. خیر 4-5 دن کے بعد وہ آئے. کون آئے؟ ابن وداع آئے. تو انہوں نے سبق پڑھایا. سبق پڑھانے کے بعد ان کو بلایا, کہا کہ کیا بات ہے بیٹا, 4-5 دن سے تم سبق میں نہیں آئے؟ تو کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ ابن وداع جوان تھے, 25-26 سال کے ہوں گے. کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا, تو اس میں تھوڑا معاملہ ادھر ادھر ہو گیا, لیکن سب ہو گیا, اب میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر حضرت سعید ابن مسیب نے سبق پڑھایا. سبق پڑھانے کے بعد ابن وداع کو بلایا, اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ شادی کرنا ہے, دوسری شادی کرنا ہے, کیونکہ ایک تو بیوی کا انتقال ہو گیا, دوسری شادی کرنا. تو انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں, اس وقت میرے حالات بہت خراب ہے, میں نکاح نہیں کر پاؤں گا. تو کہا نہیں, تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا رہا ہوں. تو وہ ابن وداع کھڑے ہو گئے. کہا آپ کی بیٹی کو تو میں نے سنا بڑے بڑے امیروں کے رشتے آئے ہیں. کہاں آئے؟ جن کے سینے میں مال اور دولت تھی. تو وہ آیا ہے جس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے. تو کہا نکاح کرنا ہے. تو کہا کہ وہ آپ کی بیٹا, میں میری بیٹی کو پوچھ کر آیا ہوں, بتا نکاح کرنا ہے تجھے؟ تو کہا کہ ہاں ہو جائے. فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سب اسٹوڈنٹوں کو, بھائی بیٹھ جاؤ, میں وکیل, تم سب گواہ, نکاح پڑھا دیا. بولو نکاح پڑھا دیا. پھر اس کے بعد ملاقات کی, جا بیٹا تیرا نکاح ہو گیا. ابن وداع کہتے ہیں کہ اس دن میں نے روزہ رکھا تھا. بولو اس دن میں نے روزہ رکھا تھا. کہا مغرب کا وقت ہوا, اب بیچارے غریب تھے, کہتے میں وہ کچھ روٹی جو ہے نا اس کو پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا. روٹی کا ٹکڑا لیتا, پانی میں ڈبو, کھجور بھی نہیں تھی میرے پاس میں. مغرب کا وقت ہو گیا, افطار کا. کہا جیسے ابھی تو مغرب کی نماز میں نے پڑھی, افطار کیا, مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, جماعت کے ساتھ پڑھ کے واپس گھر آیا اور سوچتا تھا کہ کھانا تو کچھ ہے نہیں, کھانا. اتنے میں دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی, تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے استاد سعید ابن مسیب. میں نے کہا کیا ہوا حضرت, آپ آ گئے؟ کہا آ گئے مطلب بیٹی کو لے کر آیا اور رخصت کرنے آیا ہوں. اور پھر بیٹی کو ان کے حوالے کیا. کہا یہ تمہارے حوالے, یہ تمہاری بیوی, تم اس کے شوہر. چلے گئے, ہو گیا نکاح. کون کرے صورت میں ایسا نکاح؟ کوئی کرے؟ ارے بولو ایسا نکاح کرے. وہ نکاح میں پھر کیا ہوتا ہے, برکت ہوتی رہا. پھر ایک زمانے میں ابن وداع اتنے مشہور محدث بنے, اتنے بڑے, گویا اللہ نے ان کو شہرت عطا فرمائی کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگوں میں نام ابن وداع کا آیا, اور اللہ نے نیک اولادوں سے ان کو نوازا. کیوں؟ وہ ابا نے جو سادگی کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا. تو ہم لوگ بھی اس کی کوشش کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا پھر قیامت کی ایک اور منزل آئے گی. کون سی منزل آئے گی معلوم؟ پل صراط سے گزرنا. پل ہوگا, پل برج. لیکن وہ ہمارے یہاں کی طرح برج نہیں ہوگا کہ جس پر آرام سے گاڑیاں گزر رہی ہے, ٹرکیں گزر رہی ہے. وہ پل, وہ برج کیسا ہوگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ اس کی ڈیفینیشن بتاؤ کہ وہ قیامت میں پل کیسا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد من السیف ادق من الشعر علی ظہر جہنم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی کہ جو قیامت میں برج لگے گا, جو پل لگے گا, وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا, اوپر برج ہوگا, نیچے جہنم ہوگی. جو پھسل گیا سیدھا چلا گیا. پھسلے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور یہ پل پر سے ہم کو گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ پھر بولو نا, گزرنا کہ نہیں گزرنا؟ قرآن میں 16ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میرا ہر بندہ بندی پل صراط پر سے گزرنا ہے, اور اللہ نے فرمایا یہ میرا فائنل فیصلہ ہے, میرے فیصلے کو کوئی توڑنے والا. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے میرے بندے اور میری بندیاں سب کے سب کو پل سے گزرنا ہوگا. جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا, اوپر برج ہوگا, نیچے جہنم ہوگی. جو چلا گیا چلا گیا, اور جو پھسل گیا تو سیدھے کہاں؟ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت عمر بن عبدالعزیز. نام سنا ہے؟ بولو نا, حضرت عمر بن عبدالعزیز. ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی. ایک نوکرانی, اس زمانے میں باندھی کہتے تھے.
ہاں تو ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی، اس نے کوئی وہ سوئی ہوگی اور سوچتے سوتے کوئی خواب دیکھا اور خواب میں اتنا روئی اور رو کر زور سے چیخ ماری خواب میں. خیر جب وہ کام کرنے والی نوکرانی نے چیخ ماری تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. خیر وہ نوکرانی کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے لایا گیا تو ابھی بھی وہ نوکرانی رو رہی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ کے ولی تھے، بادشاہ تھے اور ولیوں کے ولی تھے. انہوں نے اپنی نوکرانی سے پوچھا تو کیوں رو کیوں رہی ہے؟ تو کہا میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا. کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ پل بنا ہوا ہے، یعنی پل صراط بنی ہوئی ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور اوپر پل ہے، نیچے جہنم ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ تو کتابوں میں لکھا، مگر تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ایک پرانے بادشاہ تھے جن کا نام ہے عبد الملک بن مروان، میں نے دیکھا کہ وہ ایسے پل پہ جا رہے تھے، پاؤں پھسلا. کہاں گئے؟ جہنم میں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دل پر ایسی چوٹ لگی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے ایک دوسرے بادشاہ کو دیکھا جن کا نام ہے ولید بن عبد الملک. کہا ان کو بھی دیکھا 10 قدم چلے ہوں گے کہ ان کا پاؤں بھی پھسلا، وہ بھی جہنم میں گئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے چیخ ماری. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے ایک اور بادشاہ کو دیکھا سلیمان بن عبد الملک، وہ بھی 10-12 قدم چلے ہوں گے اور پھر وہ جہنم میں گئے. اس کے بعد وہ کام کرنے والی نوکرانی کہتی ہے پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ بھی. بس حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے زور سے چیخ ماری کیا ہوگا میرا؟ وہ نوکرانی کہتی ہے نہیں میں نے خواب میں دیکھا، اللہ کی قسم آپ پار ہو گئے. لیکن عمر ابن عبدالعزیز معلوم نہیں گھنٹوں تک چیختے رہے کہ اللہ میری حفاظت کر لینا. وہ اپنے وقت کے کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے، ولی بھی تھے. ان کو تو ڈر ہے کس کا؟ اور ہم کو؟ اچھا ہم کو پار کرنا ہے؟ ہاں بولو نا. بجلی کی طرح پار کرنا ہے؟ بولو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول پل صراط بہت ڈینجر، کیسے پار کرنے کا؟ ہمارے نبی نے اس وقت بھی فرمایا میں ایک درود بتاتا ہوں، اسپیشل درود بتاتا ہوں، پل صراط کو بجلی کی طرح پار کرے گا اور صرف پار نہیں کرے گا، تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا بھی ہوگا. بولو سبحان اللہ. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم ارحم علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے ایک خاص درود بتایا کہ یہ درود پڑھتا جائے گا پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہوگا، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اب تو آگے بڑھو نا.